لہذا شیعہ کے اندر چونکہ ان کی ایک اپروچ کہ ہم نے پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے، قربانیاں دینی ہیں اور ہارڈ لائنر نہیں ہونا، اتحاد بین المسلمین، جتنی بھی باتیں آپ دیکھیں وہی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، نہیں سرکار، یہ ان کے مزاج میں یہ چیز. آپ نے بات سنی ہے، جناب کہہ رہے ہیں اہل و سنت والے لڑائی میں پہل کرتے ہیں، شیعہ تو اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اتحاد کی باتیں کرتا ہے، جھگڑے کا شیعہ قائل نہیں ہے. اوے اللہ کے بندے، صدیق اکبر کو جو گالی دیتا ہے، کیا اس نے جھگڑا شروع نہیں کیا؟ کوئی ایک اہل و سنت بتا دو جس نے جھگڑے میں پہل کی ہو. پہل وہی کرتے ہیں جناب صدیق اکبر کو کبھی کافر کہہ کے، کبھی فاروق اعظم پہ لانتے کر کے، کبھی عثمان ذو النورین کو غلط کہہ کے، حضرت امیر معاویہ پہ بکواس کر کے ابتدا کرتے ہیں. اہل سنت ایکشن کا ریاکشن کرتے ہیں، اس کی تقریر پہ ریاکٹ کرتے ہیں، اس کی تقریر پہ دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور پھر تو برا ہمیں کہہ رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے میاں شیعہ اتحاد کا درس دیتا ہے. ارے اتحاد کا درس ہے، اس شخصیت کو گالی دیتے ہیں جو نبی کے سسر ہیں، اس شخصیت کو گالی دیتے ہیں. ترمذی میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، آقا فرماتے ہیں ما نفعنی مال ابی بکر. اوے میاں، جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا. میں نے چندے کا اعلان کیا، ابو بکر نے لباس بیچ کے پیسے میرے قدموں میں ڈالے، گھر میں جھاڑو دے کے سوئی تک میرے قدموں میں ڈالی. ارے میاں، ابو بکر نے کیا کچھ نہیں کیا میرے لیے. حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا گیا، رو رہے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حل مالی و نفسی الا لکا، یا رسول اللہ صرف میرا مال نہیں، میری جان بھی آپ کے لیے ہے. اس کو اگر کوئی گالی دے گا، گالی کے مقابلے میں، گالی کے ریاکشن میں ہم احتجاج کریں تو ہم خرافات والے ہیں اور وہ اتحاد والے ہیں. یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تجھے؟ اگر اس پہ لانتے کرے گا جس کے بارے میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اے لوگو، میں نے عمر کے اندر نبوت کے آثار دیکھے ہیں. اے لوگو، میں نے دیکھا ہے نبیوں کے اعمال جیسے ہوتے ہیں عمر کے بھی ویسے ہیں. میاں، میں نے دیکھا ہے جو عادات نبیوں کی ہوتی ہیں، انبیاء کی ہوتی ہیں، رسولوں کی ہوتی ہیں، وہی عادات تو میرے عمر کی ہیں. میرا عمر نبی ہوتا، لیکن فیصلہ یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا. اگر اس عمر کو، جس کی صفات نبیوں والی ہیں، جس کے کام رسولوں والے ہیں، اس عمر کو کوئی گالی دے، میں چپ بیٹھا رہوں تو بغیرت ہوں. اگر بولتا ہوں تو تیری نظر میں خرافات والا ہوں، تیری نظر میں جھگڑالو ہوں، اور وہ تیری نظر میں ابھی بھی اتحاد والا ہے. میاں، پھر تیری نظر نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے. حضرت عثمان پہ جو بکواس کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں 2 دفعہ داماد بن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، اگر اس پہ وہ بکواس کرے گا میں چپ بیٹھا رہوں، ارے چپ بیٹھتا ہوں، مجھے شریعت جھنجھوڑتی ہے، چپ بیٹھتا ہوں، میری غیرت جاگتی ہے، چپ بیٹھتا ہوں، مجھے قرآن بھی غلط کہتا ہے، حدیث بھی غلط کہتا ہے. اگر میں قرآن اور حدیث کے مطابق ریاکشن کرتا ہوں، ریاکٹ کرتا ہوں، تیرا فتویٰ آ جاتا ہے اہل سنت خرافات والے ہیں، اہل تشیع اتحاد والے ہیں. بتا، ایک اہل سنت میں سے کوئی عالم بتا دے جس نے پہل کی ہو. ہم یہی کہتے ہیں خدا کی قسم، صحابہ کرام کو گالیاں دینا چھوڑ دو، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہم تمہارے خلاف نہیں بولیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، اپنے اسٹیجوں پہ تمہارا تذکرہ نہیں کریں گے. لیکن اگر تم صحابہ کے خلاف بولتے ہو، ہم احتجاج کیا، ہم نبی کے صحابہ کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں.